السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور پھر ایک لمبی روایت بیان فرمائی جس میں یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر وہ مجھے ایک ایسی قوم کے پاس لے گئے جن کو ایڑیوں کے بل لٹکایا گیا تھا اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کا وقت ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ السنن الکبریٰ کی روایت ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس لمبی روایت کا یہ حصہ نقل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزے کی پابندی نہ کرنے والوں کے لیے ایک سزا نقل فرمائی ہے۔ روزہ اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدردانی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو سنت کے مطابق رکھا جائے اور طے کردہ حدود کے مطابق گزارا جائے۔ اگر اس طریقے سے روزے کا اہتمام نہ کیا جائے تو یہ اللہ جل جلالہ کی اس عظیم ترین نعمت کی ناشکری ہے، اور ناشکری اللہ جل جلالہ کو گوارا نہیں۔ چنانچہ اس روایت میں آپ نے سنا کہ وہ لوگ جو روزہ رکھتے تو ہیں لیکن افطاری سے پہلے اپنا روزہ کھول دیتے ہیں تو ان کا روزہ نہ ہوا، اور اس کی سزا کے طور پر قیامت کے دن ان کو یہ سزا بھگتنی پڑے گی کہ ان کو ایڑیوں کے بل لٹکایا جائے گا، ان کی باچھوں کو چیرا لگایا جائے گا جن سے مسلسل خون بہتا رہے گا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی السلسلۃ الصحیحہ میں اس روایت کو نقل فرما کر اس پر ایک تبصرہ کیا ہے اور فرمایا کہ یہ تو ان لوگوں کی سزا ہے جنہوں نے روزہ تو رکھا لیکن وقت سے پہلے کھول دیا۔ اب آگے انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ جو آدمی سرے سے روزہ ہی نہ رکھے، اللہ جل جلالہ کا اس کے ساتھ غضب کا کس حد تک اور کیا معاملہ ہوگا۔ آج ہمارا نوجوان بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے خواہ مخواہ روزہ چھوڑ دیتا ہے اور اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، رمضان کا ایک روزہ اگر آپ نے چھوڑا بغیر کسی شرعی عذر کے تو اس کی قضا کے طور پر اگر ساری عمر روزے رکھتے رہو گے تو رمضان کے ایک روزے کی برکت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اگر آدمی کو کوئی عذر ہو تو شریعت اس میں آپ کو چھوٹ دیتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی سفر میں ہے، شرعی مسافت کا سفر اسے درپیش ہے تو شریعت نے روزے میں رخصت رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو مرض ہے اور مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، ڈاکٹروں نے اسے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، تو ایسے مریض کو بھی شریعت نے رخصت دی ہے۔ لیکن بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑنا یہ ناقابل تلافی جرم ہے۔ اس میں ایک مسئلہ بھی سن لیجئے، اکثر لوگ فدیے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ مرض دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بیماری وہ ہے جو آپ کو عارضی طور پر لاحق ہے، جیسے کوئی آدمی رمضان میں بیمار ہوا، اسے بخار ہے اور بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو جو مرض عارضی ہو اور بعد میں ٹھیک ہونا ہو اس نے، تو ایسا آدمی فدیہ نہیں دے گا بلکہ قضا کرے گا۔ رمضان کا روزہ چھوڑ دے بیماری کی وجہ سے، لیکن بعد میں وہ قضا کرے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی کا مرض ایسا ہے جس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اور آگے مرض بڑھتا ہی جائے گا، جیسے کوئی بوڑھا آدمی ہے اور اسے کمزوری ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اب ظاہر ہے کہ وہ مزید کمزوری کی طرف جائے گا مستقبل میں۔ یا کسی کو ہائی شوگر ہے اور شوگر کے درست ہونے کا بھی امکان نہ ہو، تو ایسا آدمی جس کا مرض مستقبل میں بھی صحیح ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، تو شریعت نے اس کے لیے پھر یہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ اب بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں بھی نہ رکھے اور فدیہ دے دے، اور فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے۔
ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے مساوی ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں آپ تفصیلات معلوم کر لیجئے، اور پھر اس کے مطابق اگر کسی پر فدیہ ہے تو وہ فدیہ دینے کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رمضان کے روزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔